آپ کی سوچیں، آپ کی فیلنگز اور آپ کے بلیفز آپ کی زندگی کی مووی کو کریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی اگر ایک مووی کی طرح سمجھ لی جائے تو اس کو کریٹ کرنے میں 3 چیزوں کا ہاتھ ہے۔ تھاٹس جو ہمیں ایک دن میں 60 سے 70 ہزار تک آتی ہیں، فیلنگس جو ہم فیل کرتے ہیں، گڈ فیل کرتے ہیں یا بیڈ فیل کرتے ہیں۔ اگر ہم گڈ فیل کر رہے ہیں تو تھاٹس اچھی آ رہی ہیں، اگر ہم بیڈ فیل کر رہے ہیں تو نیگیٹو تھاٹس ہیں۔ تھاٹس اور فیلنگس آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ بلیف کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی تھاٹ جو آپ کے مائنڈ میں پختہ ہو گئی ہوتی ہے، اس کو بلیف کہتے ہیں، جس پہ آپ کا مائنڈ پکا ہو گیا ہوتا ہے۔ جب آپ تھاٹس اور فیلنگس کو ساتھ چلاتے ہیں تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ بلیف بن جاتا ہے، تو ان پہ ہمارا مائنڈ جو پکا ہو جاتا ہے وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں چلے جاتے ہیں، وہ بلیفز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دولت کے بارے میں اگر آپ کا منی یا ویلتھ کے بارے میں یہ بلیف بن جائے کہ دولت سے بندہ انسیکیور ہو جاتا ہے، دولت فساد کی جڑ ہے، اس طرح کے اگر آپ کے بلیفز بنے ہوئے ہیں پاسٹ پروگرامنگ کی وجہ سے، جیسے میں نے بتایا آپ نے خود پرسیو کر کے ان کو نتائج سے اخذ کیا ہے، خود نتائج نکال کے، یا پھر ادھر ادھر سے آپ سنتے رہے ہیں، تو ایسے بلیفز کی صورت میں، ایسے بلیفز کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ ابنڈنس یا بہت زیادہ مقدار میں بہت زیادہ ویلتھ اٹریکٹ کر سکیں۔ تو یہ بلیفز بلاکیج ہوتے ہیں اور ہماری لائف میں بہت ساری چیزوں کو یہ آنے نہیں دیتے۔ یہ جو آپ کی تھاٹس ہیں، فیلنگس ہیں اور بلیفس ہیں، یہ آپ کو نظر نہ آنے والی قوتیں ہیں اور بڑی پاورفل قوتیں ہیں جو آپ کے اندر ہیں، اور یہ تینوں یعنی تھاٹس، فیلنگس اور بلیفس مل کے آپ کی لائف مووی کو کریٹ کر رہی ہیں۔ آپ کی لائف جیسے چل رہی ہے وہ ان تینوں کی وجہ سے ہے۔ اگر اپنی پاسٹ کی تھاٹس، فیلنگس اور بلیفس کو پر نظر ڈالیں تو آپ کی آج کی لائف انہی تھاٹس، انہی فیلنگس اور بلیفس کا رزلٹ ہے۔ یہ جو آپ کے اندر کی طاقتیں ہیں، یہ جو آپ کے اندر جو کچھ کریٹ کر رہی ہیں، وہ آپ کو باہر سکرین پہ نظر آ رہا ہے، آؤٹ سائڈ ورلڈ کی صورت میں، باہر کی دنیا میں جو آپ کو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یا جو آپ کو واقعات اور افراد آپ کو مل رہے ہیں، وہ سکریننگ ہے، وہ سکرین پہ جیسے مووی آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اصل میں آپ کی ان تینوں طاقتوں کا جو آپ کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں ان کا رزلٹ ہے۔ آپ کی یہ تینوں چیزیں، آپ کی تھاٹس، آپ کی فیلنگز اور آپ کے بلیفز آپ کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں، آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو مستقل مزاجی سے اپنے آپ میں چینج لاتے رہنا ہوگا۔ جیسے میں ابھی آپ کو فار ایگزامپل ایک ایکسرسائز بتاتا ہوں۔ آپ واک کرتے ہیں 5 منٹ کے لیے، اس 5 منٹ میں آپ نے تھاٹس پہ فوکس کرنا ہے، فیلنگس پہ، کہ آپ فرض کریں آپ اس بات پہ فوکس کریں کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، میں حقدار ہوں کہ مجھے دنیا میں اس لائف میں اچھی چیزیں ملیں۔ بلیف بنانے کی کوشش کرتے جائیں۔ بلیف کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی تھاٹ جو آپ کے مائنڈ میں پختہ ہو گئی ہوتی ہے، اس کو بلیف کہتے ہیں، جس پہ آپ کا مائنڈ پکا ہو گیا ہوتا ہے۔ جب آپ تھاٹس اور فیلنگس کو ساتھ چلاتے ہیں تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ بلیف بن جاتا ہے، اور وہ جب آپ اپنی تھاٹس اور اپنی فیلنگس اور بلیفس کو چینج کر لیتے ہیں اپنی سرپرستی میں، اپنی ڈائریکشنز میں، اپنی ہدایات میں، تو آپ کی لائف چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے واک 5 منٹ کی شروع کی فرض کریں، اس میں آپ نے اپنے آپ سے یہ کہنا شروع کیا کہ آئی ڈیزرو آل گڈ تھنگس ان لائف، میری زندگی میں بہت اچھی چیزیں آئیں، میں حق رکھتا ہوں اس بات کا، میں اس بات کا حقدار ہوں کہ میری زندگی میں بہت اچھی چیزیں آئیں۔ اسی تھاٹ پہ آپ فوکس کرتے جائیں اور آپ فیل کرتے جائیں کہ ایسا ہی ہوگا، اتنا زیادہ فیلنگ کو بڑھاتے جائیں۔ اسی سوچ پہ جب آپ فوکس رکھیں گے اور فیلنگ کو بڑھاتے جائیں گے تو آپ کو یہ ریئل لگنا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ یہ آپ کا بلیف بن جائے گا۔ لیکن آپ کو کافی ٹائم اور لگاتار اس پہ محنت کرنا ہوگی۔ 5 منٹ کی واک کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب بھی وقفہ آپ کو ملے آپ 5 منٹ کی واک کریں، اور اس میں آپ کوئی بھی اچھی سی تھاٹ لے کر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ڈیزرو ایوری گڈ تھنگ ان لائف، کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ ہر اچھی چیز مجھے ملے، تو آپ اس کے تحت اس فیلنگ کو
اور اس تھاٹ کو لے کے چلیں تو یہ بہترین ایکسرسائز ہے. اس طرح آپ کوئی اور تھاٹ بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو. جیسے ہی آپ ایسا کریں گے، یعنی اپنی تھاٹس، فیلنگز اور بلیفز کو چینج کرنا شروع کر دیں گے، تو پاسٹ پروگرامنگ ٹوٹتی جائے گی، پاسٹ پروگرامنگ ختم ہوتی جائے گی، ویک ہوتی جائے گی، اور نئی پروگرامنگ اس کی جگہ پہ سب کانشیس مائنڈ میں امپرنٹ ہوتی جائے گی، اور آپ کو اپنی لائف میں اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. لا آف اٹریکشن کے رولز آپ اپنی لائف میں کسی بھی ڈیزائر پہ، کسی بھی گول پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. چاہے اس میں کوئی اپنا لائف پارٹنر اٹریکٹ کرنا ہو، ریلیشن شپ کی بات ہو، یا کوئی اور پرابلم ہو، اور اس پروسیس کو انجوائے کریں. مینیفیسٹیشن کے بارے میں پریشان نہ ہوں. اس بات پہ آپ کا فوکس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں مل رہا، اتنی دیر ہو گئی ہے. آپ بس انجوائے کریں. جب آپ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ایسے لطف آ رہا ہو جیسے ریلی آپ کے پاس ہے، جسٹ انجوائے دا پروسیس. باقی مینیفیسٹیشن ٹائم لیتی ہے، بعض اوقات جلدی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ٹائم لیتی ہے، لیکن مینیفیسٹیشن ہو جاتی ہے، وہ چیز آپ کی لائف میں آ جاتی ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.